علیہ وسلم نے یہ محبت کرنا سکھایا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بس چھوٹے موٹے مسائل میں الجھے ہیں اور ہم فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں، اور چھوٹے مسائل جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلف بھی نہیں بنایا، اسلام نے ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اس پہ لڑنا جھگڑنا ہے، ہم ان مسائل پہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی رفع یدین پہ جھگڑ رہا ہے، کوئی آمین زور سے بولنے اور آہستہ بولنے پر جھگڑ رہا ہے، تو یہ سارے مسائل ایسے نہیں ہیں جس میں جھگڑا جائے، یہ فقہی فروعی مسائل ہے، یہ اسلام کے سب ایشوز ہے، اس میں مختلف چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی رفع یدین کر رہا ہے تو اس سے یہ طے نہیں ہوگا کہ وہ اسلام سے باہر ہو گیا یا اسلام کے اندر۔ اگر کوئی رفع یدین نہیں کر رہا ہے تو اس سے یہ طے نہیں ہوگا کہ وہ اسلام کے اندر ہے یا اسلام کے باہر۔ اگر کوئی آمین زور سے بول رہا ہے یا آہستہ بول رہا ہے تو یہ معیار نہیں ہے حق اور باطل کا، یہ تو سب ایشوز ہیں۔ صحابہ کرام بعض نے ایسا بھی کیا، بعض نے ویسا بھی کیا، تو جو جس فقہی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ اس پر عمل کرے، لیکن ان مسائل کو اچھال کر جھگڑنا اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، چاہے کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہو، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو، المسلم اخو المسلم۔ ایک انڈین ایکس مسلم صاحب ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنیادی طور پر 2 اعتراضات کیے، اور انہوں نے اس ویڈیو میں بہت خیانت بھی کی۔ ہم آج اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا جو سب سے پہلا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد نہیں ہیں، تو دوسری جگہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں، اور مومنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مومنین سے ان کی شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ بھئی جب باپ نہیں ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیویاں ماں کیسے ہو گئیں؟ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ عورتوں میں انسانوں کے ساتھ جو سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، ماں کا درجہ ہوتا ہے، لہٰذا ازواج مطہرات کو وہ رشتہ دیا گیا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور سب سے ٹاپ میں ہے۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی کہا گیا اسی آیت میں۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کا انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ رشتہ ہوتا ہے مردوں میں، وہ باپ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ نبی کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، کہ اللہ کے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مسلمانوں سے، مومنین کے نفس سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے متبنہ حضرت زید، ان کے متعلق جب یہ کہا گیا کہ ان کی بیوی سے، حضرت زینب سے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور یہ کہا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، تو پھر جسے ماں کہہ دیا گیا تو وہ حقیقی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ ان سے شادی کی ممانعات کیوں آئیں؟ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تو یہاں پہ بھی حقیقی مائیں نہیں بنا کر پیش کیا گیا بلکہ ماؤں کے درجے میں ہے، تعظیم کے اعتبار سے اس درجے میں۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جو یہ کہا گیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو یہاں پر بھی حقیقی باپ ہونے کی ممانعت آئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی باپ نہیں ہے۔ اور جو بیویوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں، تو وہ بھی درجے کے اعتبار سے حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ اسی لیے اگر حقیقی ماں ہوتی تو پھر پردہ بھی ختم ہو جاتا، لیکن سورۃ الاحزاب میں ہی ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے عام مسلمان کوئی سامان مانگے تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگے۔ یہ پھر حکم کیوں نازل ہوتا؟ بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی ماں بنا کر نہیں پیش کیا گیا بلکہ ماں کے درجے میں تعظیم کے حساب سے انہیں پیش کیا گیا۔ اب آپ کا یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب حقیقی ماں نہیں ہے
تو پھر ان سے نکاح کرنے کی ممانعت کیوں آئی؟ وہ ممانعت صرف اس آیت کی بنیاد پہ نہیں آئی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، بلکہ اصل ممانعت کی وجہ اسی سورت کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرو۔ تو اب تک آپ کے اعتراضات کا یہ جواب ہے۔ اب جو آپ کا اصل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ مومنین عورتوں کو تو یہ حق آپ نے دیا اور یہ اچھی پہل ہے، ماشاءاللہ یہ پہل ہم نے بہت پہلے ہی کر لی ہے کہ اگر مرد کی وفات ہو جائے تو عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن ازواج مطہرات کو الگ کیوں رکھا گیا اس حکم سے؟ وہ کیوں نہیں کسی دوسرے مومنین سے شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد؟ اور آپ نے یہاں پر یہ کہا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کہ اس سے ڈبل اسٹینڈرڈ ثابت ہوتا ہے اور اس سے انسانی فطرت ظاہر ہو گئی، العیاذ باللہ، کہ آپ دوسرے مومنین مردوں کے متعلق تو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ مر جائے تو ان کی بیویاں دوسروں سے شادی کر سکتی ہیں، اور لیکن اپنی بیویوں کے متعلق آپ نے یہ حکم دے دیا کہ نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے جناب ملحد صاحب کہ ایک انسان اپنی زندگی میں ہی اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے یہ زیادہ تکلیف دہ ہے، یا اس انسان کی موت کے بعد اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس جائے یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کی بیوی اگر کسی دوسرے کے پاس جائے تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے جو یہ الزام لگایا ہے ان پر، اور یہ جو اعتراض کیا ہے کہ الیاذ باللہ انسانی فطرت ظاہر ہو گئی اور ڈبل اسٹینڈرڈ دکھایا ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں پھر یہ واقعہ کیوں پیش آتا جو اسی صورت میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، کہ اگر تم لوگ اس دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آ جاؤ میں تمہیں اس دنیا کے مال و متاع سے تمہیں دے دوں گا اور پھر حسن و خوبی کے ساتھ تمہیں ودا کر دوں گا، رخصت کر دوں گا، یعنی باقاعدہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں جو دنیاوی چیزیں چاہیے وہ بھی میں دے دوں گا، اور عزت اور احترام کے ساتھ تمہیں ہم رخصت کر دیں گے، یعنی پھر تم آزاد ہو، پھر جہاں بھی چاہو جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہو کرو، دنیا کو حاصل کرنا چاہو کرو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک کام کرنے والیاں ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے، یعنی ایسا اجر عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی بنیاد پر تمہیں ملنے والا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کو کیوں دیا یہ اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر ڈبل اسٹینڈرڈ کا مسئلہ ہوتا اور اگر ایسا انسانی فطرت کا مسئلہ ہوتا کہ کہیں میری بیوی کسی دوسرے کے پاس نہ جائے، تو اس زندگی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہی نہیں ہوتا، یہ اختیار بیویوں کو دیتے ہی نہیں وہ۔ لیکن کیا ان کی بیویوں نے کیا راستہ اختیار کیا؟ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے متعلق آپ کے پاس آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کتاب التفسیر میں 4786 اس کا نمبر ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا، چاہو تو میرے ساتھ رہو، لیکن جب میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر و قناعت کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر دنیا چاہتی ہو تو دنیا ہم دیں گے اور اچھی طرح تمہیں رخصت بھی کر دیں گے، پھر اس کے بعد تم آزاد ہو۔ لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا نہیں بلکہ اللہ، اس کے رسول اور آخرت چاہیے، اور پھر آگے فرمایا ثم فعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، کہ جس طرح میں نے یہ فیصلہ لیا اسی طرح تمام ازواج مطہرات نے یہی فیصلہ لیا کہ ہمیں دنیا اور اس کی زینت اور کوئی اور نہیں چاہیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اور اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے۔ تو جب ازواج مطہرات نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو میں ہی رہنا پسند کیا اور آخرت کو ہی پسند کیا، تو آپ کو اتنی کیوں پریشانی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ علیہ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیوں
پیش کیا لوگوں کے سامنے. تو آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ انسانی فطرت کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ ابدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے جو ہے تم ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اگر انسانی فطرت کی بات ہوتی تو اس دنیا میں بھی یہ اختیار نہیں دیا جاتا. اب آگے چلیں. آگے آپ نے یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کرنی چاہی، خیانت نمبر 1، تو فوراً قرآن میں یہ آیت نازل ہو جاتی ہے کہ آیت نمبر 40 کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد نہیں ہیں. سب سے یہ خیانت نمبر 2. ابھی آتا ہوں میں اس پہ. خیانت نمبر 1 کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے تھے. یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، اور جس بیس پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، جن نریشنز کو آپ سہارا بنا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان آتھینٹک ہے. آپ اس کے چین آف نریشن پر ریسرچ کر لیں. محدثین کے اصول کے نزدیک ان نریشنز کو ہرگز قبول نہیں کیا گیا، اور یہ کیا بلکہ کسی کی تعریف میں بھی ایسی روایت آ جائے، ایسی حدیث آ جائے جو چین آف نریشن کے اعتبار سے درست نہ ہو، اس میں ضعف ہو، کمزوری ہو، ان آتھینٹسٹی ہو، تو اسے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. آپ اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت زینب کی خود شادی کروائی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت زید نے شکایت کی اور یہ بتایا کہ وہ طلاق دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 84، امسک علیک زوجک، جب ارادے کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ امسک علیک زوجک، کہ تم اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، یعنی طلاق نہ دو. واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے حقوق ادا کرو. وتخفی، اللہ نے آگے کیا فرمایا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. تو اب آپ یہاں پر العیاذ باللہ ان روایتوں کی روشنی میں جو ان آتھینٹک روایت ہے، یہ بات پیش کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو چھپا رہے تھے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ طلاق ہو جائے تاکہ وہ نکاح کر سکے. اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں القیامہ اور الساعہ، یہ دونوں لفظ اصل قیامت کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. جیسے ہم سمجھتے ہیں، آج اگزامپل دیتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2953، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى تقوم الساعہ، کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی طرف دیکھا، انصار کا ایک بچہ تھا جو کم عمر تھا، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ ان یعش هذا الغلام فعسى الا يدركه الحرم حتى تقوم الساعہ، کہ یہ بچہ اگر زندہ رہتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس کا کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ لفظ قیامت کا استعمال کیا، لیکن یہاں اصل قیامت مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر اصل قیامت مراد ہوتی تو ایسی صورت میں قیامت اب تک قائم ہو چکی ہوتی. ظاہر سی بات ہے وہ بچہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس اعتبار سے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علماء کرام نے قیامت کی بھی 3 قسمیں کی ہیں. قیامت کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم قیامت صغریٰ ہے. صغریٰ مطلب چھوٹی، قیامت صغریٰ مطلب چھوٹی قیامت. تو چھوٹی قیامت کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کو جب موت آ جائے تو اس بندے کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب موت آ جائے گی تو اس بندے کے لیے یہ دنیاوی زندگی ختم ہو گئی. اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. اور موت کے بعد اب جو وہ عالم برزخ میں جا رہا ہے، اب وہاں پر جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اگر وہ نیک تھا تو اب قبر میں نعمتیں اسے ملنے لگیں گی، اور اگر وہ گناہگار تھا تو پھر اسے سزا بھی ملنے لگے گی. تو بہرحال اس کے لیے ایک حیثیت سے قیامت تو قائم ہو ہی گئی. تو اسے قیامت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی جس انسان کی موت ہو جائے اس بندے کے لیے وہ قیامت ہے، تو ایک چھوٹی قیامت. اس کے علاوہ ایک دوسری قسم علماء کرام نے بیان کی ہے، وہ ہے قیامت وسطیٰ، یعنی بیچ کی قیامت.
یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی جب دنیا کی ایک صدی اور ایک زمانہ ختم ہو جائے، یعنی ایک صدی میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں، ایک زمانے میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں، وہ تمام لوگ مر جائیں، سب کو موت آ جائے، یعنی ایک زمانہ مکمل ختم ہو جائے، تو پوری دنیا کا گویا ایک زمانہ ختم ہو گیا، تو اس زمانے کے لیے قیامت قائم ہو گئی، اس صدی کے لیے قیامت قائم ہو گئی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قیامت وسطیٰ۔ اور اس کی یہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت قائم ہو جائے گی، تو اس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کی وضاحت ایک دوسری روایت میں ملتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، 2952 حدیث نمبر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ قامت علیکم ساعتکم، یعنی تمہارے لیے تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جب اس شخص نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت تمہارے لیے قائم ہو جائے گی، یعنی تمہاری عمر کے جتنے لوگ ہیں، تمہارے زمانے کے جو لوگ ہیں، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے اور ان کے لیے یہ قیامت واقع ہو چکی ہوگی، قائم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ دو قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم قیامت کی ہے قیامت کبریٰ۔ کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، بڑی قیامت، قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت۔ اب ظاہر ہے اس سے مراد وہ اصل اور حقیقی قیامت ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم سے سور پھونکیں گے اور اس چیخ سے پوری کائنات ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور جتنی مخلوقات ہوں گی، جتنے جاندار مخلوقات ہوں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور تمام یعنی مخلوقات اور پوری کائنات بالکل ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور پوری کائنات اسی طرح اس سور کی چیخ سے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ اب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو۔ تو یہ اصل قیامت ہے اور اسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو پھر قیامت کی 3 قسمیں، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو قیامت کے متعلق اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کیا ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے متعلق اس امت کو آگاہ کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت سے آپ اچھی طرح واقف ہو سکتے ہیں، یہی بات اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث قیامت کی نشانیوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2892 ہے۔ اس میں حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ کس وقت؟ فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا، اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ غروب شمس ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اور صبح سے یعنی طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو علامتیں ماضی میں ظاہر ہو گئیں اور جو علامتیں مستقبل میں ظاہر ہوں گی، ان تمام علامتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہی ایک حدیث اس بات کے لیے کافی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق علم حاصل کرنا اور جاننا کتنا اہم ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی مدت لی اور اتنا لمبا وقت لیا کہ یعنی سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے۔ تو بہرحال اسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، خصوصاً ہم آج جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، تو اب بڑی نشانیاں عنقریب
ان کا بھی ظہور ہونے والا ہے، تو ہمیں سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ وہ نشانیاں کیا ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں متنبہ فرما دیا ہے، اور اس سے ان نشانیوں اور ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بہرحال قیامت کے متعلق آپ سمجھ گئے کہ قیامت کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب آئیے کہ قیامت کی نشانیوں کے لیے علامات بھی کہتے ہیں، یہ بہت عام لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ علامات قیامت، ٹھیک ہے، تو علامات نشانیوں کے لیے بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اشراط کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اشراط الساعہ، میں نے بتایا الساعہ مطلب قیامت ہے، اور اشراط مطلب نشانیاں، تو اشراط القیامہ یا اشراط الساعہ کا مطلب ہے قیامت کی نشانیاں۔ تو اب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ہے علامات صغرا، صغرا مطلب چھوٹی، یعنی اور علامات مطلب علامتیں، تو علامات صغرا مطلب چھوٹی علامتیں۔ تو ایک قسم نشانیوں، قیامت کی نشانیوں کی یہ ہے جسے ہم علامات صغرا کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں۔ علامات صغرا کی بہت سی مثالیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، مثلا میوزیکل انسٹرومنٹس کا عام ہو جانا، قیامت کے قریب میوزیکل انسٹرومنٹس کو عام کر دیا جائے گا، وہ عام ہو جائیں گے، تو یہ ایک چھوٹی نشانی ہے۔ جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، قتل و خون ریزی عام ہو جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی نشانیاں ہیں، سینکڑوں چھوٹی نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق ہمیں متنبہ کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت علامات صغرا ہیں یعنی چھوٹی نشانیاں۔ علامات کبرا وہ جو 10 میجر سائنز ہے، بڑی نشانیاں ہیں، جس میں سر فہرست حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہے، اسی طرح دجال کا خروج ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، دخان کا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اچھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم علامات کبرا کہتے ہیں یعنی بڑی علامتیں۔ تو قیامت کی علامات کی یہ دو قسمیں ہیں، لیکن قیامت کی علامات جو ہیں وہ جب ظاہر ہوں گی، یعنی ان کے ظہور کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے، پھر ان علامات کی 3 قسمیں ہیں، یعنی دو قسم تو یہ ہے کہ بھئی ایک چھوٹی نشانیاں اور ایک قسم ہے بڑی نشانیاں، لیکن یہ نشانیاں کب ظاہر ہو رہی ہیں، کیا ظاہر ہو گئی یا ظاہر ہوں گی یا ظاہر ہو رہی ہیں؟ تو ظہور کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے یعنی وہ نشانیاں جو پاسٹ میں ظاہر ہو گئی اور ختم بھی ہو گئیں، جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6504، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ہوں، یعنی میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے، یعنی ان 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے بس اتنا ہی فاصلہ ہے میری بعثت اور قیامت کے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ چھوٹی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، 3176 حدیث نمبر ہے، اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت 6 نشانیوں کو یاد رکھو، 6 نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا، قیامت کی نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ موتی، یعنی میری وفات یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہ ایک ایسی نشانی ہے جو واقع ہو گئی، آج ہم جس زمانے میں ہمارے اعتبار سے، پاسٹ میں یہ نشانی واقع ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی۔ اسی طرح جو دیگر بعض نشانیاں ہیں جیسے بیت المقدس کا فتح ہونا، تو بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی فتح کر دیا گیا تھا، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گنوایا ہے، تو یہ پیشن گوئی اور یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تو قیامت کی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے جو 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم کیا ہے کہ وہ نشانیاں جو پاسٹ میں ظاہر ہو گئی ہیں اور ختم بھی ہو گئی ہیں، یعنی اب اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، ایک بار ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی۔ اسی طرح دوسری قسم ان نشانیوں کی ہے جو آج کے دور میں ظاہر تو ہو گئی ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی جاری ہیں۔ اگزامپل کے طور پر آپ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو اونچی اونچی عمارتوں کا بنانا یہ ظاہر تو ہو چکا ہے،
یہ علامت، یہ نشانی ظاہر تو ہو چکی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، اب بھی جاری ہے، اب بھی اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامو فوبیا کا عام ہونا، مسلمانوں کو مغلوب کیا جائے گا، مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا کہ ان میں سے کوئی ثابت قدم نہیں رہ پائے گا اپنے دین پر، یہ مرحلہ ابھی چل رہا ہے، یہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے، یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، لیکن اب تک یہ چل رہی ہے، یہ نشانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو دوسری قسم یہ ہے کہ جو نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسری ایک قسم ہے، وہ ان نشانیوں کی وہ قسم ہے جنہیں آپ علامات قریبہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ علامتیں جو ابھی قریب ہیں، آنے والی ہیں، ابھی ظاہر تو نہیں ہوئی ہے لیکن ان قریب ظاہر ہو جائیں گی، جن میں تمام علامات کبریٰ بھی شامل ہے، بڑی علامتیں، اور جو میجر سائنز ہے قیامت کی وہ تو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں وہ نشانیاں، تو وہ ان قریب ظاہر ہوں گی فیوچر میں۔ تو یہ ایک تیسری قسم ہے۔ تو پہلی قسم اور دوسری قسم، اس میں تو تمام چھوٹی نشانیاں ہی ہیں، یعنی اب تک جو نشانیاں ظاہر ہو گئی اور ختم ہو گئی ان میں بھی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور جو نشانیاں ابھی ظاہر ہو چکی ہیں اور چل رہی ہیں